السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے واٹس ایپ آرکائیو سے لیے گئے مواد پر مبنی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم روحانیت کے کچھ بہت ہی بنیادی اور گہرے سوالات پر بات کریں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روحانیت کا اصل جوہر کیا ہے اور یہ ان عام تصورات سے کیسے مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں آپ کہہ لیں رائج ہیں۔ بالکل، آج ہم روحانیت کے عام تصورات کے دھندلے سے شروع کر کے خود شناسی کی روشنی تک کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سفر ہمیں خوف اور غم سے آزادی کی منزل تک کیسے پہنچاتا ہے۔ جی، اور اس گفتگو میں ہم میں کون ہوں جیسے بنیادی سوال سے لے کر دعا مانگنے کے صحیح طریقے اور زندگی میں محسوس ہونے والے اندرونی خالی پندی وجوہات تک جائیں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ غلط فہمی سے کرتے ہیں۔ اکثر جب ہم روحانیت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً عملیات، نجوم، تعویذ گنڈے یا روحوں سے بات کرنے جیسی چیزیں آتی ہیں۔ وہ اس تصور کو کس طرح چیلنج کر رہے ہیں؟ وہ ایک بہت واضح فرق قائم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ جو روحوں سے بات کرنے کا علم ہے، جسے عمل حاضرات بھی کہتے ہیں، جی، انگریزی میں سیانسز کہتے ہیں۔ ہاں، سیانسز، وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل روحانیت نہیں بلکہ روحیت ہے۔ یہ ایک قسم کے آپ کہہ لیں شعبہ دہبازی ہے، جس میں لوگوں کے عقیدے اور ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو پھر اصل روحانیت کیا ہے؟ مطلب اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہی تو اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک روحانیت کوئی پراسرار عمل نہیں بلکہ ایک سائنس ہے، خود کو جاننے کی سائنس۔ خود کو جاننے کی؟ جی، یہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے کا نام ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ذہن کی حدود سے نکل کر اپنی روح سے رابطہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے خالق تک رسائی حاصل کر سکے۔ یعنی یہ ایک اندرونی سفر ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس سفر کو سمجھانے کے لیے کائنات کے نظام کے 3 بنیادی ستونوں کا بھی ذکر کیا ہے نا؟ جی، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا نظام 3 چیزوں پر قائم ہے۔ ایک ذات ہے، دوسری اس کی صفات ہیں، اور تیسری ان صفات کے اظہار سے بننے والی کائنات ہے۔ اچھا؟ تو روحانیت دراصل اسی کائناتی پروگرام کو سمجھنے کا نام ہے کہ کیسے ذات نے اپنی صفات کو حرکت دے کر یہ کائنات بنائی۔ جب تک ہم اس پروگرام کو نہیں سمجھیں گے، ہم زمین پر اللہ کی نیابت یعنی اس کے خلیفہ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کائناتی نقشے میں سب سے اہم نقطہ تو خود میں ہوں، لیکن یہ میں ہے کیا؟ یہ شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی حقیقت کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہ آپ کا منہ ہے، نہ کان، نہ جسم۔ یہ میں دراصل اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے۔ تجلی کا ایک نقطہ؟ جی، ہر انسان کے اندر موجود یہ میں اپنے اندر اللہ کی ذات اور اس کی تمام صفات کا عکس رکھتا ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے سمندر اور گلاس کی ایک بہت گہری مثال دی ہے۔ جی، اور یہ مثال صرف ایک تشبیہ نہیں، یہ پورے روحانی سفر کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمندر سے ایک گلاس پانی نکالیں تو اس گلاس میں موجود پانی میں سمندر کی تمام خصوصیات موجود ہوں گی، اس کی نمکینی، اس کے کیمیائی خواص، سب کچھ۔ جی، فرق صرف وسعت اور گہرائی کا ہوگا۔ اسی طرح ہر میں اللہ کی تمام صفات موجود ہیں، فرق صرف وسعت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہری چیز نہیں جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ایک حقیقت ہے جسے صرف پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اسی لیے حدیث نبوی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ واہ! جب انسان اس میں کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور جب یہ گلاس واپس سمندر میں جاتا ہے تو اسے وہ وسعت اور گہرائی بھی واپس مل جاتی ہے۔ یہ سارا کھیل ریئلائزیشن کا ہے، حصول کا نہیں۔ تو پھر دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اسی میں کی پہچان اور اس میں موجود صلاحیتوں کا اظہار ہے؟ جی، یہی نیابت الہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے انسان کو اپنی صفات کا عکس دے کر اور ان کو استعمال کرنے کا علم
यानी इल्म उल अस्मा सिखाकर ज़मीन पर भेजा ताकि वो उन सलाहियतों का इजहार करें। लेकिन इस नियाबत के सफ़र में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे डॉक्टर साहब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से समझाते हैं। और यहाँ वो शैतान के बारे में एक बहुत ही इनकलाबी नुक्ता उठाते हैं। में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब सवाल उठाते हैं कि अगर इब्लीस को मरदूद कर दिया गया था तो वो जन्नत में क्या कर रहा था। हाँ, ये सवाल तो बनता है। उनके मुताबिक शैतान कोई बैरूनी वजूद नहीं बल्कि इंसान के अंदर की मनफी सोच यानी नेगेटिविटी का नाम है, जिससे अल्लाह ने आदम को खबरदार किया था। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जंग बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। शैतान कोई मखलूक नहीं जिसे हम कोसें, बल्कि एक सोच है जिस पर हमें काबू पाना है। बिल्कुल। और इस मनफी सोच ने आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज का लालच दिया? जावदानी यानी हमेशगी का। जी। डॉक्टर साहब इसकी तशरीह यूं करते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मकान यानी स्पेस पर मुकम्मल इख्तियार दिया था कि जहां से चाहो खाओ पियो, लेकिन ज़मान यानी टाइम अल्लाह का दायरा इख्तियार है। अच्छा। तो शैतान का बहकावा दरअसल आदम अलैहिस्सलाम को ज़माने के दायरे में दाखिल होने पर उकसाना था, जो कि बादशाह के तख्त पर कब्जा करने जैसी बगावत थी। और इस बगावत का नतीजा डेमोशन की सूरत में निकला। उन्हें जन्नत से ज़मीन पर एक मुद्दत के लिए ठहरा दिया गया। जी, और दुनिया में भेजे जाने का मकसद यही है कि इंसान अपनी इस अंदरूनी मनफी सोच यानी शैतान को पहचाने, उसे शिकस्त दे और अल्लाह की हिदायत पर अमल करके अपनी वफादारी साबित करे, ताकि वापसी मुमकिन हो सके। बिल्कुल। अगर हम ये साबित कर दें कि हम अल्लाह के ताबेदार हैं और आइंदा इस मनफी सोच के चंगुल में नहीं फंसेंगे, तो हमारी जन्नत में वापसी मुमकिन है। डॉक्टर साहब ने इस अंदरूनी शैतान या मनफी सोच को पहचानने की एक बहुत अमली निशानी भी बताई है। हाँ, और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। वो कहते हैं कि बुरा लगना शैतान के मुतहर्रिक होने की सबसे बड़ी अलामत है। जब भी हमें कोई बात बुरी लगती है तो हमारी नेगेटिविटी फौरन एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत को गलत ना कहें। हरगिज़ नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि फ़र्क रद्द अमल का है। क्या हम मनफी अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं या इस्लाह की नीयत से मुस्बत जवाब यानी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। रिएक्शन शैतान का रास्ता है और रिस्पॉन्स रहमान का। और जो लोग इस अंदरूनी जंग में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेते हैं, कुरान उनकी एक खास कैफियत बयान करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी, यानी खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होता है और ना वो गमगीन होते हैं। डॉक्टर साहब इस आयत की बहुत खूबसूरत तशरीह करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ 3 अल्फाज कलीदी हैं, औलियाउल्लाह, खौफ और हुज़्न। तो औलियाउल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त से क्या मुराद है? यहाँ दोस्ती का तस्वुर एक तरफा नहीं, 2 तरफा है। ये सिर्फ हमारा अल्लाह को दोस्त मानना नहीं, बल्कि एक ऐसा ज़हनी और रूहानी ताल्लुक कायम करना है कि अल्लाह भी हमें अपना दोस्त माने। अच्छा। ऐसा शख्स हर लम्हा अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता है और ये जानता है कि उसके किस अमल से उसका दोस्त खुश होगा और किससे नाराज। और ऐसे दोस्त फिर खौफ और गम से आज़ाद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक खौफ मुस्तकबिल के बारे में क्या होगा की मनफी तकरार है। जब ये सवाल बार बार जहन में आए तो ये खौफ है। जी। अल्लाह का दोस्त ये सोचता है कि जो भी होगा मेरा दोस्त यानी अल्लाह करेगा और वो मेरे लिए बेहतरीन ही करेगा। इस यकीन के साथ क्या होगा कि तकरार खत्म हो जाती है। और हुज़्न यानी गम? हुज़्न माजी के नुकसान पर ऐसा क्यों हुआ कि तकरार है। किसी चीज़ के खो जाने पर यह सोचते रहना कि ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह का दोस्त समझता है कि जो हुआ मेरे दोस्त अल्लाह ने किया और जो उसने किया वही ठीक था। सही। इस सोच के साथ माजी पर पछतावे की तकरार भी खत्म हो जाती है। इस तरह वो मुस्तकबिल के खौफ और माजी के गम दोनों से आज़ाद हो जाता है। लेकिन अल्लाह से इस दोस्ताना ताल्लुक का मतलब क्या ये है कि हम उससे हर चीज़ मांगना शुरू कर दें? यहाँ डॉक्टर साहब दुआ और डिक्टेशन का एक बहुत अहम फ़र्क वाज़े करते हैं। जी, और ये एक आम मुगालता है जिसे वो दूर करते हैं। वो कहते हैं कि दुआ से मना नहीं किया गया, लेकिन दुआ की किस्मों में फ़र्क है। जो कुरानी और मसनून दुआएं हैं वो अल्लाह को पुकारना है। लेकिन जो दुआएं हम खुद बनाते हैं? हाँ, मसलन या अल्लाह ये कर दे वो ना करना, ये डिक्टेशन के ज़ुमरे में आती हैं।
اور ڈکٹیشن دراصل اللہ پر عدم اعتماد کی علامت ہے۔ ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، بجائے اس پر چھوڑنے کے۔ بالکل۔ تو صحیح رویہ ڈکٹیشن دینے کے بجائے یہ پوچھنا ہے کہ اے اللہ، آج میرے لیے تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ کو پکارنے کا حق بھی تب بنتا ہے جب ہم اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں۔ جب ہم اللہ کی خاطر اس کے کہنے پر کوئی کام کریں تب ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بہت اہم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ صرف اپنی حالت بیان کی۔ جی، انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اردو کا لفظ مرضی اگر عربی میں پڑھا جائے تو مرضی بنتا ہے، یعنی میرا مرض۔ گویا اپنی مرضی کرنا ہی اصل روحانی بیماری ہے۔ یہ مرضی اور مرض والی بات تو کمال ہے، یعنی ہماری اپنی خواہشات ہی ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ اس ایک نقطے میں تو پورا فلسفہ چھپا ہے۔ جی، اور یہ سب سمجھنے کے لیے گہری بصیرت کی ضرورت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی دیکھنے یا سمجھنے کے مختلف درجات بیان ہوئے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب 3 الفاظ کا ذکر کرتے ہیں: نظر، رائے اور بصر۔ ان میں کیا فرق ہے؟ نظر کا مطلب ہے صرف آنکھ کا کسی چیز پر ٹکا ہونا، جیسے کوئی انتظار میں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ ٹھیک۔ رائے کا مطلب ہے حواس کی مدد سے کسی مادی چیز کا ادراک کرنا، یعنی جب نظر کسی چیز پر پڑے اور ذہن یہ پہچانے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ رائے ہے۔ اور بصر؟ بصر یا بصیرت سب سے گہرا درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے فہم و فراست، گہری سمجھ۔ اس میں صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ سن کر یا پڑھ کر کسی چیز کی حقیقت کا تصور قائم کر لینا بھی شامل ہے۔ اچھا، جیسے سمندر کی مثال سن کر ہمارے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ بصیرت کا کام ہے۔ بالکل، یعنی نظر صرف دیکھنا ہے، رعائی پہچاننا ہے کہ کیا دیکھا، اور بصر اس چیز کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اسی سے شاید وہ حدیث بھی جڑتی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ جی، فراست کا مطلب ہی دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چونکہ مومن اللہ سے تعلق کی وجہ سے پرسکون ہوتا ہے، اس کی سوچ کی رسائی بہت دور تک ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کی سطح کے پار دیکھ سکتا ہے، اسی لیے اسے دھوکہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں نظریاتی طور پر بہت گہری ہیں، لیکن عملی زندگی میں اکثر ہم ایک عجیب خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ ایک سامع نے یہی سوال پوچھا کہ تمام ذمہ داریاں خوش دلی سے نبھانے کے باوجود تنہائی میں خالی پن کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی 2 ممکنہ وجوہات بتائیں۔ پہلی تو یہ کہ شاید واقعی دن بھر کے کاموں میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بے اطمینانی ہے۔ لیکن دوسری وجہ زیادہ اہم اور دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جسے ہم خالی پن سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ذہنی سکون ہے، یعنی انخلاء ذہنی۔ ذہنی سکون؟ لیکن وہ خالی پن کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے ساتھ خاموشی میں بیٹھنے کی تربیت نہیں دی گئی۔ اس لیے جب ذہن پرسکون اور خالی ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں خالی کیوں ہو گیا؟ یعنی ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں، اس لیے جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تو ہم اسے منفی طور پر لیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس خاموشی اور سکون کے ساتھ آرامدہ ہونا سیکھا جائے، اپنے ساتھ بیٹھنا سیکھا جائے۔ جب ہم اس سکون سے دوستی کر لیتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں کاموں کی رفتار اور معیار دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم زیادہ سوچ سمجھ کر اور فوکسڈ ہو کر کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر کبھی گھبراہٹ یا اتھل پتھل کا عالم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کا مشورہ بہت سادہ اور عملی ہے۔ خاموش رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اندر خیالات کی ہنڈیاں پک رہی ہو اور سمجھ نہ آئے کہ کیا کہنا ہے تو ڈھکن بند رکھنا ہی بہتر ہے۔ جب بات پوری طرح واضح ہو جائے تبھی منہ کھولیں۔ آج کی گفتگو واقعی بہت بصیرت افروز تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے روحانیت کے پیچیدہ تصورات کو بہت آسان مثالوں سے واضح کیا۔ جی، اور آخر میں انہوں نے سب سے اچھی بات یہی کہی کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہماری اللہ سے دوستی ہو جائے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے خوف اور غم سے آزاد ہو جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی نئے سوالات نے جنم لیا ہوگا اور انہیں اپنے روحانی سفر میں رہنمائی ملی ہوگی۔ ہمارے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار لائک اور کمنٹ کے ذریعے ضرور کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود کو پہچاننے اور اس سے دوستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔